بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج کے واقعے کا موضوع بہت ہی عظیم شخصیت ہے جن کا نام حضرت لقمان اور ان کے ساتھ ایک حبشی غلام 3 فحاشہ عورتوں کا ہے۔ کیسے ان فحاشہ عورتوں کے دل کی دنیا بدلی اور کیسے اللہ والوں نے ان کو نیک راہ پر لگا دیا۔ حضرت ابو جعفر واقعے کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ حضرت لقمان کے پاس زاہد بن قیس نامی ایک شخص آیا اور کہنے لگا، میرے گھر کے قریب فحش خانے ہیں، میری 3 بیٹیاں ہیں اور جب میں کھیتی باڑی کرنے جاتا ہوں تو وہ گھر سے نکل کر فحش خانوں میں چلی جاتی ہیں اور وہاں زناکاریاں کر کے میرے گھر آنے سے پہلے گھر واپس پہنچ جاتی ہیں۔ آپ میری مدد فرمائیں کہ میری بیٹیاں راہ راست پر آ جائیں۔ حضرت لقمان نے اپنے قریب بیٹھے اپنے غلام کی طرف اشارہ کرتے ہوئے فرمایا، میرے اس غلام کو اپنے گھر لے جاؤ اور اپنے دروازے پر بٹھا دو، اللہ نے چاہا تو تمہارا مسئلہ حل ہو جائے گا۔ چنانچہ وہ حضرت لقمان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا جہاں اس کی 3 جوان بیٹیاں تھیں جو بہت گناہ گار تھی، یعنی غلط کاموں میں مبتلا تھی۔ 3 فحاشہ بیٹیوں کے درمیان ایک باپ تھا، اس نے اپنی بیٹیوں کی تربیت ایسی کی کہ وہ باپ کی سنتی ہی تھی، اس لیے زاہد بن قیس نے حضرت لقمان کے غلام کو ان کی نگرانی کے لیے گھر سے باہر بٹھا دیا۔ ایک دن وہ شخص جاتے وقت دروازہ بند کر کے غلام کے پاس آیا اور آپ کو پاس بٹھایا اور کہا کہ گھر میں میری بیٹیاں موجود ہیں، میں نے ضرورت کی تمام چیزیں انہیں دے رکھی ہیں، یعنی کھانے کے لیے گھر سے نکلنا نہیں پڑے گا، اگر وہ دروازہ کھولنے کے لیے کہیں تو ہرگز نہ کھولنا۔ یہ کہہ کر وہ چلا گیا۔ آپ باہر بیٹھ گئے، اللہ کا ذکر کرنے لگے۔ کچھ دیر بعد لڑکیوں نے دروازہ کھٹکھٹاتے ہوئے کہا، جلدی دروازہ کھولو۔ آپ نے دروازہ کھولا، انہوں نے بہت اصرار کیا، بالآخر لڑکیوں نے گھر کے اندر سے پتھر مار مار کر آپ کو زخمی کر دیا۔ آپ کے سر سے خون بہنے لگا، آپ نے اپنے جسم سے خون صاف کر دیا اور شام تک دروازے پر بیٹھے رہے، لیکن دروازہ ہرگز نہیں کھولا۔ لیکن جب مالک آیا تو آپ نے اسے کچھ نہیں بتایا۔ دوسرے دن لڑکیوں نے پھر دروازہ کھولنا چاہا تو آپ نے انکار کر دیا۔ انہوں نے دوبارہ وہی کام کیا اور آپ کو پتھر مار مار کر زخمی کر دیا۔ آپ کے سر پر پتھر لگا اور خون بہنے لگا۔ آپ نے اپنے چہرے اور سر سے خون صاف کیا۔ آپ نے یہ اس لیے کیا کہ مالک کو پتہ نہ چلے کہ اس کی بیٹیوں نے آپ کے ساتھ ظلم کیا ہے، اور شام تک دروازے پر اسی طرح بیٹھے رہے۔ جب مالک آیا تو اسے کوئی بات نہ بتائی۔ وہ روز آ کر پوچھتا کہ بیٹیاں گھر سے باہر نکلی تھی تو آپ کہتے تھے کہ نہیں، وہ نہیں نکلی، نہ ہی کوئی زور زبردستی کی، وہ تو گھر میں رہی، گھر سے نکلی ہی نہیں۔ کچھ ہی دن گزرے، ایک دن تیسری لڑکی نے کہا، اللہ کی قسم اس غلام کی کیا شان ہے کہ مجھ سے بہت زیادہ اللہ کا اطاعت گزار ہے، نہ اس نے ہمارے باپ سے ہماری شکایت کی اور نہ ہی یہ کہا کہ ہم گھر سے باہر نکلنے کے لیے اس کو کہتے ہیں اور ہم اس کو مارتے ہیں اور اسے زخمی کر دیتے ہیں۔ یہ تو اللہ کا کتنا اچھا بندہ ہے۔ اس کو دیکھ کر میرے دل کی دنیا بدل گئی۔ سچ میں تو نہ بہت نافرمان ہوں، یہ تو بہت اطاعت گزار ہے، اللہ کا نیک بندہ ہے، اللہ کی قسم میں اب ضرور توبہ کروں گی۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی اور اپنے گناہوں پر توبہ کی تو دوسری بہن نے دیکھا کہ میری بہن اس غلام کی وجہ سے توبہ کر رہی ہے، کیا شان ہے، میری بہن کتنی اچھی ہے اور میں کتنی نافرمان ہوں، اللہ کی اطاعت کرنے والی نہیں ہوں۔ اب تک گناہوں میں مبتلا تھی، فحاشہ والی زندگی گزار رہی تھی، غلط کام کر رہی تھی، اب میں توبہ کرتی ہوں اور اللہ کو راضی کرتی ہوں۔ یہ کہہ کر اس نے توبہ کر لی۔ یہ دیکھ کر تیسری بہن نے کہا کہ میری دونوں بہنوں اور اس غلام کی کیا شان ہے، یہ کتنے اچھے ہیں۔ میری بہنوں نے اسے دیکھ کر توبہ کی اور اللہ نے انہیں معاف کر دیا، یہ اللہ کی عبادت گزار بن گئی۔ کیوں نہ
میں بھی ان کی طرح اپنے گناہوں کی معافی مانگ لوں۔ اس نے بھی دیکھا دیکھی اپنے گناہوں کی معافی مانگ لی اور سچے دل سے توبہ کر لی۔ جب یہ خبر بستی کی دوسری فحاشہ عورتوں تک پہنچی تو انہوں نے کہا فلاں انسان کی تینوں بیٹیوں نے ان کے غلام کی وجہ سے اللہ کے حضور معافی مانگ لی ہے، غلط کام سے بچنا چاہ رہی ہیں۔ کیا شان ہے اس عالم صاحب کے غلام کی کہ وہ ہماری نسبت اللہ کی زیادہ اطاعت گزار ہیں، پھر ہم بھی توبہ کیوں نہ کریں۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے تمام پچھلے گناہوں کی معافی مانگ لی اور توبہ کر لی اور عبادت گزار ریاضت میں اعلیٰ مقام حاصل کر لیا۔ تین بیٹیوں کا باپ آخر حضرت لقمان کے پاس کیوں آیا تھا؟ کیوں ان کے غلام کو اپنے گھر لے گیا؟ کیونکہ وہ جانتا تھا کہ وہ اللہ کے نیک بندے ہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کی صحبت میں ایک بدکار فحاشہ عورت بھی نیک بن سکتی ہے، اللہ والی بن سکتی ہے۔ اسے یقین تھا کہ میری بیٹیاں مجھ سے تو نہیں سدھریں گی، میری پیٹھ پیچھے گناہ کرتی ہیں، لیکن اس اللہ کے نیک بندے کی نظر سے وہ بدل جائیں گی۔ صرف کچھ دنوں میں اس کی بیٹیوں کا حال یہ ہوا کہ وہ اتنی نیک اور عبادت گزار بنی کہ ان کی وجہ سے پوری بستی کی فحاشہ عورتیں بھی گناہوں سے توبہ کر کے عبادت گزار بن گئی اور اللہ نے انہیں اعلیٰ مقام عطا کر دیا۔ حضرت لقمان کی بعض نصیحتوں کا ذکر قرآن مجید میں بڑی عظمت اور شان کے ساتھ کیا گیا ہے اور انہی کے نام پر قرآن کی ایک سورت کا نام سورت لقمان ہے۔ کون سی چیز تھی جس نے ان بہنوں کو اللہ کی طرف متوجہ کیا؟ حضرت لقمان فرماتے ہیں میں نے اپنی زندگی کے 300 سال مختلف دورانیوں سے لوگوں کا علاج کیا، مگر اس طویل تجربے کے بعد میں دیکھتا ہوں کہ انسان کے لیے سب سے بہترین دوا محبت اور عزت ہے۔ کسی نے پوچھا کہ اگر ایسا کرنے سے آرام نہ ملے تو؟ آپ مسکرائے اور بولے دوا کی مقدار بڑھا دو۔ ان تینوں بہنوں کی عزت تھی، ان کو سب بدکار سمجھتے تھے، ان کے باپ نے ان پر سختی کی، ان کو کمرے میں بند کر کے ان کے لیے چوکیدار بٹھا دیا، لیکن آپ نے ان کو صرف عزت دے کر ان کا چرچا نہیں کیا، ان کو بدنام نہیں کیا۔ اس طرح اللہ گناہ گاروں کے دلوں کو بھی بدل دیتا ہے۔ کون کس طرح کا انسان ہے اللہ بہتر جانتا ہے، اور کس نیک بندے کی وجہ سے کس کا دل بدل جائے، وہ اپنے گناہوں سے توبہ کر لے۔ ایک اچھے انسان کی نیکی اور ان کے خاص عمل کی وجہ سے خاموش رہے اور شکایت نہیں کی، محبت اور عزت دی۔ محبت بیٹیوں کی طرح اور عزت جس طرح معاشرے میں ہونی چاہیے۔ ایک دوسرے سے محبت کریں اور ایک دوسرے کو دل سے عزت دیں۔ آپ کسی کا بھی دل جیت سکتے ہیں۔ اللہ پاک ہم سب پر اپنا رحم فرمائے۔ آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والی تمام ویڈیو آپ کو بآسانی موصول ہو جائیں۔ جزاک اللہ۔